صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ایسے زندہ ہوتے ہیں جیسے وہ اپنی زندگی میں زندہ رہے دنیا میں بحیات حقیقی جس طرح زندہ ہوتے ہیں ایسے ہی وہ زندہ ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ سنی۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء کرام کی شان یہ ہے تو نبیوں کے سردار کی شان کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی؟ یقیناً آپ علیہ السلام آج بھی حیات ہیں اور اپنے غلاموں کی دستگیری اور مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم نظر انہی کو آتے ہیں جن کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں، جن کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں۔ گانے باجے ہماری آنکھیں دیکھیں، بے پردگی ہماری آنکھیں کریں، آنکھوں کا زنا ہم کریں، ایک کو دیکھا دوسرے کو دیکھا، دیکھتے رہے پھر ہم تمنا کریں کہ حضور علیہ السلام کی زیارت تو ایسا ہے، آنکھوں کو غسل دینا پڑے پھر وہ کرم فرمائیں گے۔ آواز کم ہو گئی لیکن ان کو بھی ویسے ہی وہ کرم فرمائیں گے کب؟ جب ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور علیہ السلام زندہ ہیں لیکن آنکھ والا تیرے جوہر کا تماشا دیکھو، قیدہ کوت کو کیا نظر آئے، کیا دیکھا اندے کو کیا نظر آنے کیا ہے؟ معراج کیوں ہوئی؟ معراج شریف کیوں ہوئی؟ آئیے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اتنی بڑی سعادت، اتنا بڑا معجزہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا، آپ اپنا ہاتھ مبارک بدن میں لے کے جاتے، باہر جاتے وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا، عصا عطا فرمایا، لاٹھی۔ آپ فرماتے ہیں وہ لاٹھی ایسی تھی وہ صاحبان کا بھی کام دے رہی، میں اگر غمگین ہوتا تو مجھ سے باتیں کرتے، اس کو ڈالتا تو اژدہا بن جاتا، دیگر کام دیتے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام کرنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کرام کو معجزہ دیے کہ بیٹا دیکھ کے بات درج کروا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر جان کوڑیوں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو سراپے معجزہ بنا کر دیا، ایسا بھیجا کہ جیسا آپ جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس میں ایک معجزہ جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک معجزہ ابھی تک ہمارے گھروں میں تشریف فرما ہے حضور علیہ السلام کا معجزہ۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، جس کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، روزانہ تلاوت کلام پاک کی عادت بنائیں، تین آیات کلمہ شریف کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ تفسیر جو ہے صراط الجنان مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی، آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، موبائل میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ پڑھتے رہیں، بہترین چیز ہے۔ ابھی معراج شریف کا اگر آپ اس میں جائیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ اس کے اندر ایڈ کریں، سارا کچھ آ جائے گا۔
معراج شریف کا بیان آ جائے گا، علم غیب کا بیان آ جائے گا، نورانیت کا بیان آ جائے گا، حضور علیہ السلام کی مشرق کشائی کا بیان آ جائے گا، قرآن کے اعجاز جو ہے ان کا بیان آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی جب سے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو خدا واحد جل وعلا کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک اور کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ دشمن ہو گئے تھے حضور علیہ السلام کا دشمن ہو گئے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام کی مبارک حیات کا ہر باب کا ہر ورد ان کے سامنے تھا کہ آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور آپ علیہ السلام کو صادق اور امین، آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا۔ آپ شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار، اور ظاہری اور باطنی ہر قسم کی عیب اور برائی سے پاک تھا آپ کا ماضی۔ اس کے باوجود وہ حضور علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، حالانکہ یہ امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس جمع کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، اپنے ماں باپ کے پاس جمع نہیں کرتے تھے، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں اندھی رہیں۔ جن خوش نصیبوں نے نبوت کی نشانیاں دیکھی، نبوت کی روشنی دیکھی، وہ صدیق اکبر بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے۔